اپنی اولاد کو قرآن کی تعلیم دو۔ ایک تو وہ علم ہے دین کا جتنا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پہ فرض ہے۔ اگر والدین یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے کہ جتنا علم حاصل کرنا فرض ہے عقائد کا، اعمال کا، اخلاقیات کا، تو وہ بھی نہیں سکھاتے، تو پھر قیامت کے دن اولاد کا ہاتھ ہوگا اور والدین کا گریبان ہوگا۔ یہ حقوق العباد میں سے ہے، اور حقوق العباد اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وہ کریم ہے، اپنے حق تو معاف کر دے گا، لیکن جو حقوق العباد ہیں وہ جن کے حق ہیں ان کے سپرد کیے جائیں گے، وہ معاف کریں گے تو معاف ہوں گے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو جو فرض علوم ہے وہ تو سکھائیں۔ جو قرآن و حدیث سے چشمے پھوٹتے ہیں ہدایت کے، وہ تو ہم اپنی اولاد کو ازبر کرا دیں، اور پھر اولاد کو قرآن مجید پڑھنے کی تلقین کرنا اور اپنی اولاد کو کسی اچھے قاری کے پاس ناظرہ قرآن مجید پڑھانا۔ میرے حضور نے فرمایا جس والدین نے اپنی اولاد کو ناظرہ اوپر سے دیکھ کر قرآن پاک پڑھنا سکھا دیا، اللہ ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا۔ اور پھر اس کے آگے یہ ہے کہ ان کو حافظ قرآن بنانا۔ حافظ قرآن، کیا شان ہے حافظ قرآن کی؟ حافظ قرآن کی جو عظمت ہے وہ تو ورال ورا ہے۔ حدیث میں آتا ہے جن والدین نے اپنے بچوں کو حفظ قرآن کرایا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو ایسے تاج پہنائے گا جن کی روشنی کے آگے چاند اور سورج کی روشنی ماند پڑ جائے گی۔ یہ اعزاز ان کے ماں باپ کو ہے، اور جو حافظ قرآن کا اعداد ہے وہ کیا ہوگا؟ میرے حضور نے فرمایا حافظ قرآن کو حق شفاعت دیا جائے گا، اور ایسے 10 لوگوں کی سفارش کرے گا جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، لیکن حافظ قرآن ان کی شفاعت کر کے، ان کی سفارش کر کے ان 10 بندوں کو جنت کے اندر لے کے جائے گا۔ خود تو جنت کی راہوں کا مسافر ہو گئی، لیکن اوروں کو بھی جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا۔ حافظ قرآن کی یہ خوبی ہے، یہ شان ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمائی۔ اور ایک روایت میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ حافظ قرآن سے فرمائے گا کہ قرآن مجید پڑھتا جا اور جنت کی منزلیں طے کرتا جا، جہاں آخری آیت ہوگی قرآن پاک کی وہی تیری آخری منزل ہوگی۔ اتنا مقام حافظ قرآن کو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ تو اپنے بچوں کو اگر حفظ قرآن نہیں کرا سکتے تو کم از کم نازلہ قرآن پاک تو لازمی پڑھاؤ، اور اگر حفظ قرآن کی سعادت مل جائے تو یہ دونوں جہاں کی بہتری کی ضمانت ہے۔